تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 50 سے 54، 5 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 50، Say, I don't tell you that with me are the treasures of Allah. اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو ان سے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سارے، nor that I know the unseen، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، nor do I tell you that I am an angel، نہ تو میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ I but follow what is revealed to me، میں تو صرف وہی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن ہے نا جس کا وحی کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی تھی وہ قرآن کی تھی، تو انہوں نے کہا میں صرف اس کو فالو کرتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں۔ Say, are the blind and the one who sees equal? Will you not then consider؟ تو اللہ کہتا ہے کہو ان سے کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہے کیا؟ ایک اندھا ہے جس کے لیے سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، اور ایک دیکھ رہا ہے جس کے لیے اجالا ہے، روشنی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو اس کے اوپر، تفکر کرو۔ آیت نمبر 51، And warn therewith those who fear that they will be gathered before their Lord، اور خبردار کرو ان لوگوں کو اس قرآن سے جو ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ When there will be neither a protector nor an intercessor for them besides him, so that they may have taqwa، نہ تو وہاں کوئی اور ہوگا بچانے والا، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں بچانے والا، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو ان کو یہ چیز یعنی بتانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے تاکہ ان میں تقوی آئے، اللہ سے ڈریں۔ آیت نمبر 52، And turn not away those who invoke their Lord morning and evening, seeking his face، اور ان کو کہیں دھتکار مت دینا جو لوگ پکارتے رہتے ہیں صبح و شام اپنے مطلب رب کو، اپنا رب کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ تو چہرہ تلاش کرنے کا مطلب ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کس چیز سے پلیزڈ ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، وہ چیز کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے کہ تاکہ ناراض جو ہوتا ہے اس سے ہٹ جائے اور جس سے وہ پلیز ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ہم وہی کریں۔ You are accountable for them in nothing، آپ ان کے لیے حساب دہ نہیں ہو کسی بھی معاملے میں۔ And they are accountable for you in nothing، اور نہ ہی وہ مطلب حساب دہ ہیں کسی بھی معاملے میں آپ کے۔ That you may turn them away and thus become of the wrongdoers، کہ آپ کو یعنی یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حساب جو ہے وہ اللہ سب کا خود ہی لینے والا ہے۔ تو اس بات کو مطلب مد نظر رکھ کے مت کرو کچھ بھی، دیٹ یو میں، تاکہ تم ان کو کہیں نکال نہ دو، دھتکار نہ دو، اور آپ کہیں انجسٹ نہ ہو جاؤ، یعنی کہ نا انصافی نہ کر جاؤ، ظالمین میں سے مت بن جاؤ۔ آیت نمبر 53، Thus we have tried some of them with others، ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا ہے، that they might say، تاکہ وہ یہ کہیں، is it these poor believers that Allah has favored from amongst us، یعنی کہ وہ غریب لوگ ایک طرف وہ رچ لوگ، تو اللہ تو ایک سے دوسرے کو آزما رہا ہے نا، تاکہ وہ یہ کہیں، یعنی ان لوگوں کو اس کہنے پہ اللہ نے آمدہ کر ہی دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے جن پہ فیور کیا ہے، ہم میں سے یہ غریب لوگ، یہ فقراء، یہ ان لوگوں کے پر یہ ہے ایمان والے۔ Does not Allah know best those who are grateful، تو کیا اللہ نہیں جانتا کون ہے جو بہت شاکرین ہے، کہ اللہ کے کلام کے لیے کون ہے جو بہت گریٹفل ہے، بہت شکر گزار ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا ان کو؟ وہ غریب ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
پھر ہے آیت نمبر 54, when those who believe in our ayat come to you, تو جو لوگ ہماری آیت پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آئیں تو کہو ان سے سلام علیکم, ان سے کہو کہ سلام ہو آپ پر, پیس بی آن یو, یور لارڈ ہیز ریٹن مرسی فار ہمسیلف, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا, رحم جو کرنا ہے, so that if any of you does evil in ignorance, تاکہ کہیں تم نے جہالت میں کہیں کوئی غلطی کوئی گناہ کر دیا ہے, and thereafter repents, اور اس کے بعد تم توبہ کرتے ہو, and does righteous good deeds, اور اس کے بعد تم نیک اور عمل کرتے ہو, نیک عمل اور صالح اعمال, then surely he is oft forgiving, most merciful, تو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو وہاں رحم کرنے کی ضرورت ہے نا, تو اس لیے اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر دیا ہے. The messenger neither has the key to Allah's treasures nor knows the unseen. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس اللہ کے خزانوں کی چابی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ غیب کو جانتے ہیں. اللہ said to his messenger, اللہ نے اپنے رسول سے کہا, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, say I don't tell you that with me are the treasures of Allah. ان سے کہو میں یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, meaning I do not own Allah's treasures or have any power over them, یعنی میرے اختیار میں اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میرا اس کے اوپر کوئی حکم چل سکتا ہے. وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ, nor that I know the unseen, اور نہ ہی میں غیب کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. جو اللہ نے ان کو غیب دکھایا وہ وہی جانتے بس. And I do not say that I know the unseen, اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے غیب کا بارے میں معلوم ہے, علم ہے, because its knowledge is with Allah, اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے, غیب کا علم, and I only know what he conveys of it to me. میں تو صرف وہی جانتا ہوں کہ جو وہ مجھے بتاتا ہے, غیب میں سے جو کچھ بھی وہ مجھے بتاتا ہے بس میں اتنا ہی جانتا ہوں, اس سے زیادہ نہ کم. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, nor I tell you that I am an angel, اور میں یہ بھی نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں, meaning I do not claim that I am an angel, میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں. I am only a human, میں ایک انسان ہوں, ایک بشر ہوں, to whom Allah sends revelation, اور وہ جس کو اللہ اپنی قرآن کی وحی کرتا ہے, بھیجتا ہے. And he honored me with this duty and favored me with it. اللہ نے مجھے اس قرآن کو جو بھیج رہا ہے مجھے, اس سے مجھے بہت ہی عزت بخشا ہے, اور یہ میرے پہ ایک فرض ہے جو اس نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے, اور یہ مجھ پر بہت بڑی نعمت بھی ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی, I but follow what is revealed to me. میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں, یعنی کہ فرما برداری کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. And I never disobey the revelation in the least, اور میں قرآن جو بھی مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے اس میں کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا, تھوڑی سی نہیں, تنکا بھی نہیں, رائے کے برابر بھی نہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, say are the blind and the one who sees equal. کہو ان سے کیا اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے, meaning is the one who is guided, یعنی وہ جو ہدایت یافتہ ہے اور following the truth, حق بات کو فالو کر رہا ہے, equal to the one misled, کیا اس کے برابر ہے جو گمراہ ہے, جو بھٹکا ہوا ہے, ضالین میں سے, کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ جو ہدایت یافتہ ہے. افلا تتفکرون, will you not then consider, تو کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے. In another آیا اللہ said, ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا, سورہ نمبر 13, سورہ رعد, آیت 19, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی
انما یتذکر اولو الالباب. Shall he then who knows that what has been revealed to you from your Lord is the truth. تو کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، ٹروتھ ہے. Be like him who is blind. تو یہ کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ But it is only the men of understanding that pay heed. لیکن وہ اولی الالباب لوگ ہیں، سمجھدار، men of understanding، جو اس کے اوپر تذکر کرتے ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ and warn therewith those who fear. اور خبردار کرو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں that they will be gathered before their Lord، کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے مقابل، ان کے رب کے سامنے، یعنی کھڑے ہوں گے وہ اپنے رب کے سامنے، یعنی سب جمع کیے جائیں گے نا، اور اللہ اپنی ججمنٹ سیٹ پر ہوگا نا، وہاں پر گیدر ہوں گے نا. when there will be neither a protector، جہاں پر نہ تو ان کو کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کو جمع کر دیا جائے گا، کوئی وہاں پر تمہارا حفاظت کرنے والا نہیں، nor an intercessor، اور نہ ہی تمہاری سفارش کرنے والا کوئی besides him، اللہ کے سوا، اس لیے اللہ ہی ہے وہاں. means warn with this Quran او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خبردار کرو اس قرآن کے ذریعے سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 57، الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، those who live in awe for fear of their Lord. وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، خشیہ، اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. who یعنی کہ وہ، یخشون، یہاں پر اب دوسری آیت ہے لیکن وہ ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 21، یخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، fear their Lord، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ان کے رب سے، and dread the terrible reckoning، اور اس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ بھی سوء الحساب یعنی کہ بہت ہی بھیانک حساب، terrible reckoning. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، those who fear that they will be gathered before their Lord، یعنی وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے on the day of resurrection، قیامت کے دن. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، when there will be neither a protector nor an intercessor for them besides him، اور ان کے لیے نہ ہی ہوگا کوئی ان کو حفاظت دینے والا، بچانے والا، اور نہ ہی کوئی ان کی سفارش کرنے والا، شفاعت پہنچانے والا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. For on that day they will have no relative، اس دن ان کے لیے نہ تو کوئی رشتہ دار ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو رشتہ دار بہت کھڑے ہو جاتے ہیں نا، غلط غلط مشورے بھی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کچھ نہیں، فکر مت کرو، ہم ہیں نا، ہم ہیں. لیکن وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی، وہاں نہیں بولیں گے ہم ہیں نا. اور انٹرسیسر، اور وہ جو شفاعت پہنچانے والے who can prevent his torment، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا وہاں پر جو سفارش کرے کہ پلیز اللہ ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دینا، تو کوئی بھی وہ پریونٹ نہیں کر سکے گا his torment، اللہ کا عذاب.
if he decides to punish. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے گا, if he decides to punish them with it, کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عذاب سے ان کو سزا دی جائے گی, تو کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے. لعلہم یتقون, so that they may have taqwa. تاکہ یہ بات جب پہلے معلوم پڑ جاتی ہے تو کیا اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں تقوی ہے, بندے ڈرے اور سدھر جائے پہلے ہی دنیا کے اندر. مل گئی نا خبر تو مل گئی ہے. 1400 سال سے تو سب لوگ پڑھ ہی رہے قرآن, تو پھر تو خبر مل گئی ہے تو سدھر جانے کا نا. Therefore warn of the day when there will be no judge except Allah. تو اب خبردار کرو ان کو, ڈراؤ دھمکاؤ, وارننگ دو اس دن کے بارے میں جب نہیں ہوگا کوئی اور حکم, کوئی اور جج نہیں ہوگا. دنیا میں تو بہت سارے جج ہیں نا, وہاں تو سوائے اللہ کے ایکسپٹ اللہ کوئی جج نہیں ہوگا. لعلہم یتقون, تاکہ ان میں تقوی ہے, so that they may have taqwa and thus work good deeds in this life. اور یہ تقوی اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پہلے ہی بتاؤ یہ بات, تاکہ وہ اچھے اعمال کرے اس دنیا کی زندگی کے اندر. And thus work good deeds in this life so that their good deeds may save them on the day of resurrection from Allah's torment. تاکہ وہ ان کے اچھے نیک اعمال ان کو قیامت کے دن بچائیں اللہ کے عذاب سے. And so that he will grant them multiple rewards. اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو بے حساب انعامات سے نوازے. اللہ یہ چاہتا ہے, اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہے سب کچھ, بیفور ہینڈ پہلے بتایا جا رہا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. prohibiting the messenger from turning the weak away and the order to honor them. منع کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کمزوروں کو آپ دھتکارنا نہیں, اینڈ اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو عزت دی جائے. اللہ said وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, and turn not away those who invoke their Lord morning and evening seeking his face. اور دیکھنا دھتکارنا نہیں ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں, اس کی رضا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں, اس کا چہرہ. meaning do not turn away those who have these qualities, جن میں بھی یہ صفتیں ہیں, یہ کوالٹیز ہیں, ان کو کبھی بھی پلٹا مت دینا, دھتکارنا مت. Instead make them your companions, بلکہ ان کو اپنے صحابی بناؤ, and associates, اپنے ساتھی دار. In another ayah اللہ said, ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 18, سورہ کہف, آیت نمبر 28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. And keep yourself patiently with those who call on their Lord morning and evening. اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو, صبر کے ساتھ, یہ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام. سیکنگ ہز فیس, اس کا چہرہ انور تلاش کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ ناٹ یور آئیز اوور لک دیم, اور دیکھو کہیں ان سے آگے آپ کی نگاہیں نہ جائیں. یعنی یہ جو لوگ ہیں انہی تک آپ کی نگاہ محدود رہے, اس سے آگے نہ جائے. اور آگے کیا ہے جس کے لیے اللہ منع کر رہا ہے؟ ڈیزائرنگ دا پومپ اینڈ گلیٹر آف دا لائف آف دا ورلڈ, کہ کہیں آگے نہ جائے آپ کی نگاہ کہ یہ جو دنیا کی جو شان و شوکت اور یہ جو ہنگامے جاہو جلالی, پھر یہ جو چمک اور دھمک اس کی دنیا کی زندگی کی, اس طرف آپ کی نگاہ نہ جائے.
ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اچھے، وہ لوگ جو ہے یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. And obey not him whose heart we have made heedless of our remembrance. اور دیکھو اس کی فرما برداری بالکل مت کرنا جس کا دل ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیا ہے. یعنی اللہ نے اس کے دل کو ہیڈ لیس کر دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل. ون ہو فالوز ہز اون لسٹ، وہ جو صرف اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو اور کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی ہی خواہشات کے پیچھے، اپنی ہی ڈیزائر کو پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اینڈ whose affair یعنی کہ اس کے اعمال deeds has been lost، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ پورے کے پورے ختم، لاسٹ ہو گئے، گم ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اعمال بہت سارے ہیں اچھے، لیکن وہ تو لاسٹ ہو گئے، گم ہو گئے. اللہ اسٹیٹمنٹ یدعون ربہم انووک دیئر لارڈ، وہ جو پکارتے رہتے ہیں ان کے رب کو. ریفرز ٹو دوز ہو ورشپ ہم اینڈ سپلیکیٹ ٹو ہم، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بات نہیں سنتے کہ وہ دوسروں کو لا کے معبود بنا کے کھڑا کر دیں. معبود خالی بت نہیں ہوتے، معبود تو بہت کچھ ہوتے، دولت بھی ہوتی ہے، اور پھر تم جس کو اپنا زندگی میں کسی انسان کو بھی اگر تم نے اس کو معبود کی ہستی دے دی اور اس کی بکواس سن رہے ہو اور اس کی بات سن رہے ہو اور وہ بات سن کے عمل کر رہے ہو اور اللہ کی بات کو رد کر رہے ہو تو وہی تمہارا معبود ہے. اب refers to those who worship him and supplicate to him، یہ صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں. دوسرا کوئی اگر اللہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ نہیں سنیں گے. بالغداتی والعشی، مارننگ اینڈ ایوننگ، صبح و شام. ریفرنگ ٹو دا obligatory prayers، یعنی فرض نمازیں بھی آ گئی اس میں. اکارڈنگ ٹو سعید بن المسیب، مجاہد، الحسن اینڈ قتادہ، ان سب کے مطلب ان سب کے اکارڈنگ. ان another آیا اللہ said، اور ایک اور آیت ہے جو کہ 40 نمبر سورہ غافر یا سورہ مومن اس کا نام ہے، آیت نمبر 60. وقال ربکم ادعونی استجب لکم اینڈ یور لارڈ said invoke me، تمہارے رب نے کہا پکارو مجھے، I will respond to your invocation، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. I will accept your supplication، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں. اللہ said next، یریدون وجہہ، seeking his face، جو لوگ اللہ کا چہرہ تلاش کرتے ہیں یعنی اس کی رضامندی. میننگ دے سیک اللہ موسٹ جینرس فیس، یعنی وہ اللہ کا بہت ہی کریم چہرہ جو بہت جینرس ہے وہ تلاش کرتے ہیں. بائی سنسیئرٹی فار ہم، یعنی بہت ہی اخلاص اللہ کے لیے. ان دا ایکٹس آف ورشپ، یعنی جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اس میں بھی. اینڈ اوبیڈینس دے پرفارم، اور جو کچھ بھی وہ فرما برداری کرتے ہیں اس میں بھی، خالی نام کا نہیں. اللہ said ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، you are accountable for them in nothing and they are accountable for you in nothing. یعنی آپ کا کوئی، آپ کے اوپر کوئی حساب کتاب ان کے بارے میں نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر آپ کا کوئی حساب کتاب ہے. This is similar to the answer Nuh علیہ السلام gave to his people when they said، یہ ایسی ہی بات ہے، یہ آیت میں جو آئی نا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جب جواب دیا تھا، انؤمن لک واتبعک الارذلون،
Shall we believe in you when the meekest of the people follow you? کیا ہم تم پہ ایمان لائیں جبکہ ہمارے اندر جو ارذلون لوگ ہیں یعنی کہ بہت ہی کمی کاری لوگ وہ ہے تمہارے فالوور. تو یہ سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 111 111. نوح علیہ السلام answered them جس میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 112 113 یعنی 112 and 113. قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون. And what knowledge have I of what they used to do. مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے ہیں. Their account is only with my Lord. ان کا حساب کتاب میرے رب کے پاس ہے. یعنی کہ وہ چاہے میکسٹ لوگ ہیں، ارذلون ہیں، کمی کاری ہیں، اس سے مجھے کیا کرنا ہے. میں تو اپنا کام کروں گا نا. If you could but no. کاش کہ تم سمجھتے کہ ان کا حساب کتاب بھی اللہ کے پاس ہے. Meaning their reckoning is for Allah, not me. مجھے ان کا حساب کتاب نہیں لینا ہے، اللہ کے پاس ہے. Just as my reckoning is not up to them. اور میرا حساب کتاب بھی ان کے پاس نہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ said here, فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. That you may turn them away and thus become of the wrongdoers. کہ آپ ان کو کہیں دھتکار نہ دیں اور پھر آپ ظالمین میں سے نہ ہو جائیں معاذ اللہ. Meaning you will be unjust if you turn them away. اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو پھر ہکال دیا تو پھر آپ انجسٹ ہوں گے، یعنی کہ ناانصاف. استغفر اللہ. اللہ اسٹیٹمنٹ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Thus we have tried some of them with others. ہم آزماتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے کو، کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کو. Means we tested, tried and checked them with each other. ہم ان کو ایک دوسرے سے آزماتے رہتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کو جانچتے رہتے ہیں. لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. That they might say, تاکہ پھر وہ یہ کہیں گے نا, is it these poor believers that Allah has favored from amongst us. دیکھو یہ بات جو ہے یہ بلوایا اللہ نے ان لوگ کو جو آزمایا، ایک دوسرے سے غریبوں کو بھی لایا اور پھر وہ امیر بھی آئے تو ان کے منہ سے نکلا نا پھر یہ کہ کیا یہ غریب، یہ جو ہے یہ غریب لوگ، پھٹے حال بھکاری، یہ لوگ ہیں کیا جو مومن، ان کو ہمارے پر مطلب فیور دیا گیا ہم میں سے. This is because at first most of those who followed the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were the weak among the people, men, women, slaves, and only a few chiefs or noted men followed him. یہ اس لیے کہ شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو لوگ تھے، فالوورز، وہ کمزور لوگ تھے، اور اس میں کمزور لوگوں میں وہ کمزور غریب مرد، عورتیں اور غلام، اور اس میں کچھ تھے کوئی سردار اور کچھ تھے جو نامچین لوگ تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے. نوح علیہ السلام was also addressed by his people. نوح علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے اس طرح بھی خطاب کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی nor do we see any follow you. ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم کو کوئی فالو کر رہا ہے. بٹ دا میکسٹ امنگ اس، بلکہ ہمارے میں جو سب سے گئے گزرے لوگ ہیں، بہت ہی مطلب غریب اور بہت مطلب کمی کاری اور ایک دم جو گئے گزرے غریب فقیر، ایسے لوگ ہیں جو تمہارے فالوور ہیں. اینڈ دے ٹو فالوڈ یو وداؤٹ تھنکنگ، اور وہ بھی تم کو اس لیے فالو بھی کرے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچا ووچا بھی نہیں ہے، یعنی کہ بغیر سوچا سمجھے تم کو فالو کر رہے. یہ ہے سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 27. سورہ 11 جو ہے وہ ہے سورہ ہود.
Heraclius, emperor of Rome, asked Abu Sufyan. Heraclius جو ہے ہرقل جو بادشاہ تھا، ایمپرر تھا روم کا، اس نے ابو سفیان سے جب پوچھا تھا ڈو دا نوبل مین اور دا ویک امنگ پیپل فالو ہم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے جو فالو کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے یعنی وہاں کے عزت دار لوگ ہیں یا بہت ہی کمزور لوگ؟ ابو سفیان replied rather the weak among them، کمزور لوگ۔ Heraclius commented such is the case with followers of the messengers، جو بھی رسول ہیں ان کے اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ The idolaters of Quraysh used to mock the weak among them who believed in the prophet، یعنی قریش کے وہ جو تھے مشرکین یعنی بت پرست لوگ، وہ لوگ جو ہے وہ بہت مذاق اڑاتے تھے ان کمزوروں کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اینڈ دے ایون ٹارچرڈ سم آف دیم، اور ان میں سے کچھ کے اوپر تو انہوں نے بہت ہی مطلب ان کے اوپر بہت ظلم کیا، بہت ان کو ٹارچر کیا، تکلیفیں پہنچائی۔ دے یوز ٹو سے آر دیز دا ونز whom اللہ favored above us، کیا یہ ہے وہ لوگ، یہ اتنے پٹیچر یہ لوگ ہیں کیا جن کو اللہ نے ہمارے پر مطلب فوقیت دی یعنی کہ فیور کیا، میننگ اللہ would not guide these people۔ اس کا مطلب ان لوگ کا یہ تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا انسٹیڈ آف اس، ہم کو چھوڑ کر۔ ٹو آل دیٹ از گڈ اف انڈیڈ واٹ دے embraced is good، یعنی اللہ ان کو ہدایت دے گا تمام بھلائیوں اچھائیوں کی طرف ہم کو چھوڑ کر، اگر یہ یعنی کہ مطلب یعنی اگر آخرکار یعنی اگر انہوں نے کچھ مطلب گڈ کو یعنی کہ گلے لگایا ہے تو۔ اللہ مینشن سملر اسٹیٹمنٹ ان دا قرآن فرام دا ڈسبلیورز، اللہ نے قرآن کے اندر بھی کچھ ایسے جملے کافروں کے جو ہے وہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے سورہ نمبر 46 سورہ الاحقاف آیت نمبر 11، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، ہیڈ اٹ بین اے گڈ تھنگ، یعنی اگر بہت اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ یہ کمزور دے ویک اینڈ پور would not have preceded us to it، یعنی یہ تھوڑی ہم سے آگے سبقت لے جاتے کہ بھئی جو اچھی چیز ہوتی تو یعنی کیا یہ پہلے لیتے، یعنی ان کا بولنے کا مطلب کیا وہ سوچو۔ اینڈ ایک اور جگہ پہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 73، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، and when our clear verses are recited to them، ہماری صاف اور شفاف آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، those who disbelieve، جو کفر کرتے ہیں، say to those who believe، وہ کہتے ہیں ان ایمان والوں کو، یعنی کافر لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں، which of the two group is best in position and station، یعنی تم ایک طرف ہو یعنی مومن لوگ اور ایک طرف ہم ہیں کافر لوگ نا، یعنی مطلب وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ کافر تو نہیں بولیں گے لیکن ایک طرف تم اور ہم، تو دونوں بھی گروہ میں سے کون ہے جو بہت ہی عمدہ پوزیشن پہ اور بہت ہی ہائی اسٹیشن کے اوپر ہے، کون ہے وہ، ان سے پوچھتے ہیں لوگ کہ دیکھو ہمارا مقام اور ہمارا اتنا احسن یعنی کہ ہم جو مطلب اسٹیشن پہ ہیں، تو یعنی تو اپن یہ دو گروپ ہے، دونوں گروپ میں سے کون ہے بیسٹ بتاؤ، یعنی ان لوگ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اپنے آپ کو بیسٹ بتاتے ہیں۔ اللہ said in reply، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وہی سورہ مریم آیت نمبر 74 سورہ نمبر 19، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، and how many a generation past nations have we destroyed before them، اور ان سے پہلے پچھلی قومیں جو آ چکی ہیں، کتنی ساری کتنی نسلیں آ چکی، جنریشنز جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔
who were better in wealth, goods and outward appearance. وہ تو دولت میں بھی بہت ہی زیادہ تھے اور بہت سارا ان کے پاس اچھا بولتے نا بہت ہی احسن اثاثہ کا مطلب ہے ساز و سامان فرنیچر سے لے کے سب کچھ بہت اچھا تھا ان کے پاس. اور آؤٹ ورڈ اپیئرنس یعنی کہ جس کو ریاکاری کے طور پہ بولا جاتا نا کہ وہ بھی تو وہ ان کا جو دکھاوا تھا نا وہ بھی بڑا اچھا تھا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا نا دکھاوا بھی بہت بڑا اچھا ہوتا ہے اندر سے پول پٹی پول دھول کی پول ہوتی ہے اندر سے. تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کو ہم نے تو تباہ کر دیا. تم کیا چیز ہو؟ اگر ہم نے ان کو تباہ کر دیا تو تمہاری کیا اوقات کیا حیثیت؟ وہ تو دولت میں بھی تو اور ان کے پاس تمام بہترین عمدہ اثاثہ اور پھر ان کا باہری دکھاوا بھی بڑا اچھا. تو پھر Here Allah answered the disbelievers when they said. تو اللہ نے یہاں پر کافروں کو یہ جواب دیا جب انہوں نے کہا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Is it these poor believers that Allah has favored from amongst us? کیا یہ ہے جو فقیر لوگ یہ جو پھٹے حال کیا ان کو اللہ نے ہمارے اوپر یعنی کہ مطلب فیور دیا مطلب یعنی من کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ان کو فیور کیا. Does not Allah know best those who are grateful? تو اللہ نے بھی اس کا جواب دیا. تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون ہے بہترین اور بہت ہی اچھے شکر گزار؟ Meaning is not Allah more knowledgeable of those who thank and appreciate him in statement, action and heart? اس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ زیادہ علم نہیں رکھتا کہ کون ہے جو اس کا شکر کرتے رہتے ہیں جو اس چیز کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو مطلب بھیجا یہ قرآن ان کے بولنے میں بھی شکر گزاری ان کے کچھ حرکت کرنے میں بھی شکر گزاری ان کے دل میں بھی شکر گزاری. Thus Allah directs these believers to the ways of peace. تو اللہ ان مومنوں کو جو بہت ہی سلامتی یعنی سکون سلامتی پیس والے جو راہیں ہیں اللہ ان کو اس طرف مطلب اس راہ میں ان کو مطلب بڑھا رہا ہے ٹرانسفرز دیم اور ان کو نکال رہا ہے باہر فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ بائی ہز لیو اللہ کی اجازت سے کہ وہ اندھیروں سے اجالے کی طرف باہر آتے ہیں. اینڈ گائیڈز دیم ٹو دا اسٹریٹ پاتھ اور اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف کیونکہ سیدھا راستہ یہ ہے جو اللہ کے پاس پہنچائے گا. ان اندر آیا اللہ سیڈ پھر ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آخری آیت ہے یہ سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت. As for those who strive hard for us اور رہی ان کی بات جو ہمارے لیے بہت ہی جد و جہد کرتے ہیں our cause یعنی ہمارا جو بھی ہماری cause ہے ہمارا جو بھی ہے وہ سب کے لیے we will surely guide them to our path یعنی کہ اللہ کا ریلیجن اللہ کے دین کی طرف اللہ ان کو یقیناً ہدایت دے گا ان راستوں کی جو اللہ کے دین کی طرف لے کے جاتا ہے. اینڈ ویریلی اللہ از ود دا ڈوئرز آف گڈ اور اللہ انہی کے ساتھ ہے یقیناً اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو بہت ہی محسنین لوگ ہیں. An authentic hadith states ایک صحیح حدیث ہے یہاں پر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ does not look at your shapes or colors. اللہ تمہارے خوبصورتی تمہارے جو شیپس ہیں تمہارے آکار تمہارے اور تمہارے رنگ ان سب کو نہیں دیکھتا but he looks at your heart and actions. وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تم کیا اعمال کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
when those who believe in our ayat come to you, وہ لوگ جو ہماری آیت پہ ایمان رکھتے ہیں جب آپ کے پاس آئے، سے آپ ان سے کہیے سلام علیکم، پیس بی آن یو، سلام ہو آپ پر، means honor them by returning the salam and give them the good news of Allah's exclusive encompassing mercy for them. کہ ان کو یعنی وہ جب آتے ہوں گے تو وہ سلام بھی کرتے ہوں گے نا، تو ان کو وہ سلام کا جواب دو، ان کو عزت دو، اور ان کو مطلب یہ خوشخبری دو کہ اللہ کی خاص رحم ان کو چاروں طرف سے کور کرے گا. سو اللہ سیڈ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یور لارڈ ہیز ریٹن مرسی فار ہمسیلف. اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو، meaning he has obliged his most honored self to grant mercy as a favor out of his compassion and beneficence. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے اپنی بہت ہی باعزت یعنی کہ عزت اور اکرام والا جو اللہ ہے اس نے، کہ وہ رحم جو ہے ان پہ کرے گا، نعمت کرے گا، اور وہ اللہ کی جو محبت ہے یعنی اللہ ان کے لیے اتنا کمپیشن ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنا فیض اپنا کرم ان کے اوپر فرمائے گا یعنی گریس. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ so that if any of you does evil in ignorance، کہیں تم نے جہالت میں کوئی گناہ غلطی کر دی ہے، as every person who disobeys Allah does it in ignorance، تو جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جہالت میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں، ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، and thereafter repents and does righteous good deeds، اور اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں. by repenting from the sins that he committed، یعنی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، intending not to repeat the sin in the future، آگے مطلب فیوچر میں کبھی بھی اس گناہ کو دہرائیں گے نہیں، یہ بھی وہ توبہ کرتے ہیں اس کی بھی. بٹ ٹو پرفارم رائچیس ڈیڈس، بلکہ وہ یہ ساتھ میں یہ بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک اور صالح عمل کریں گے اعمال. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے then surely he is oft forgiving most merciful، ان کے لیے اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی ان پہ رحم کرنے والا ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ said that the messenger of Allah said کہ لما قضى اللہ الخلق كتب في کتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. when Allah finished with the creation، اللہ نے جب اپنی پوری مطلب جو کریشن ہے، جو خلق جو اللہ نے کیا پورا، اس کو پورا کر دیا جب اس نے، he wrote in a book، اللہ نے کتاب میں لکھا that he has with him above the throne، اللہ کے عرش کے اوپر ہے وہ کتاب اس کے پاس، جس میں اس نے لکھا my mercy prevails over my anger، میری رحمت آگے آگے ہوگی، غالب ہوگی میرے غصے پہ. تو اللہ کے غضب اور غصے کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہوگی. This hadith was also recorded in the two Sahihs، اور یہ حدیث دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين.